اس کی نوازش اور اس کی محبت اس کائنات کے ہر ذرے پر ایسے ہے جیسے ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ. یہ اس لیے کہ مضمون کی بنیاد سمجھنا آپ کو آسان ہے. معاذ اللہ علیہ باللہ اگر وہ رحیم نہیں تو میں علم ہونا چاہیے کہ وہ رحیم کس سبجیکٹ کے لیے نہیں ہے, کس مخلوق کے لیے نہیں ہے, کس جنس کے لیے نہیں ہے. اس نے کائنات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ جب مجھے جلال آ جائے گا, غصہ آئے گا, تو میرے جلال پر میری رحمت غالب آ جائے گی کہ میں اپنے مخلوق کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ, اپنے اس کائنات کے ساتھ بڑا رحیم. اس نے پھر رحمت کے جال بچھا دیے. اور یہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں, وہ یہ کہ بعض اوقات بندہ عمل کرتا ہے خود, وہ خود کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے, اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, ارادہ بھی اپنے لیے کرتا ہے. جیسے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی غیر شامل نہیں ہوتا. نماز, یہ لفظ ذرا غور سے سنتے جائیے. اور بعد اللہ پاک نے ان اعمال میں, یہ جو اعمال فرض ہیں جس میں کسی ایک جز کے لحاظ سے دوسرے کو اس نے شامل نہیں کیا. نماز جب آپ پڑھتے ہیں کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے فرض فلاں کے نام کے, نہیں. فرض آپ کے ہوں گے, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو یا عشاء ہو, فرض آپ نے اپنے پڑھنا. آپ اندازہ کریں اس کے حضور بندہ فرض نماز ادا کرتا ہو, اس کا حکم ادا کرتا ہے, اس کا حکم بجا لاتا ہے, اس کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو بندے اپنے فرض ادا کر رہے ہیں یا اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں, ایسا کیوں نہ ہو ان فرائض میں جو بندہ کسی کو دے نہیں سکتا, کیوں نہ اسی فرض میں, اسی عمل میں دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے. آپ فرض نماز جب پڑھتے ہیں, یہ بات آگے آئے گی, نماز جب آپ فرض پڑھتے ہیں آپ فرض میں کسی کو شامل نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے نا, کوئی مسلک کا اختلاف نہیں. لیکن اس کی رحمت کی غیرت دیکھیے کہ جب آپ اتحیات پہ بیٹھتے ہیں, آپ درود و سلام جب آمنہ کے لال پہ پڑھ لیتے ہیں, اب اللہ فرماتا ہے کہ سب کی رحمتیں مجھ سے لے لینے والے تھوڑا سا چوگا میرے محبوب کے غلاموں کو بھی دے دے. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا مانگ مجھ سے میرا کرم, میری محبت, میرا پیار, میرا لطف, میرے انوار, میری تجلیات کو مانگ. باری تعالیٰ کیسے مانگوں, مجھے تو مانگنا نہیں آتا. فرمایا مانگنا تجھے میں سکھاتا ہوں. باری تعالیٰ کیسے؟ 13ویں پارے کے آخر میں آیت آتی, فرمایا مانگ مجھ سے, رب جعلنی, اے مجھے پالنے والے, مقیم الصلاۃ, مجھے نمازی بنا. یہ بات فرض ادا کرنے والا اپنے لیے مانگ رہا ہے, اور فرض کا ثواب آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے. اس کا کرم دیکھیے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, فرض ادا کر رہے ہیں, حکم الہی کو بجا لا رہے ہیں, اور بجا لا رہے ہیں, دے نہیں سکتے کسی کو ثواب. کوئی وفات پا جائے آپ فرض اس کو دے نہیں سکتے. آگے کیا فرمایا؟ مقیم ومن ذریتی, باری تعالیٰ تیری رحمت کا, تیرے لطف کا, تیرے کرم کا چوگا صرف میرے تک نہ رہے, میری اولاد کو بھی دے دے. پڑھ فرض رہے ہیں, مانگ دعا رہے ہیں, آپ اپنے عمل میں کسی کو شامل نہیں کر رہے, رحمت الہی میں آپ شامل کر رہے ہیں. نماز تو آپ اپنی پڑھ رہے ہیں, اس سے کسی کو کیا ملنا؟ جو کسی کے لیے ہے وہ یہ مل رہا ہے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ. باری تعالیٰ اقامت صلاۃ والا بنا. صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ ان الصلاۃ لذکری. فرمایا بندے قرآن کی آیت, نماز صرف میری یاد ہے, کہ بس تو مجھے یاد کر. اب آپ آگے کیا پڑھتے ہیں؟
ومن ذریتی پڑھ لی، اب آگے پڑھیے، ربنا وتقبل دعا، باری تعالیٰ جو جو مانگا ہے نا سارا ہی قبول کر، ایسے ہی کہتے ہیں، فرض پڑھ رکھے ہیں۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ مقیم الصلاۃ بھی آپ نے اپنی کر لی، ومن ذریتی بھی آپ نے کر لی، پھر آپ نے کہا ربنا وتقبل، آپ نے اس دعا کو دوبارہ ریپیٹ کیا۔ آگے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی، مجھے بخش باری تعالیٰ، اپنی بخشش کے چھینٹے، بخشش کی انوار و تجلیات باری تعالیٰ اس بارش میں مجھے چھپا لے، کوئی اس وقت چھپانے والا نہیں ہوگا سوائے تیرے لطف و کرم کے، اپنی بارش رحمت میں، بارش کرم میں، بارش لطف و عطا میں مولا مجھے چھپا لے۔ یہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، کس میں دعا کر رہے ہیں آپ بولیے ذرا؟ نماز میں۔ اور اس تصور کا کلا کما ہو جائے گا کہ بندے کے عمل کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ جو تصور ہمارے ہاں خواہ مخواہ اچھال دیا جاتا ہے۔ نماز بابا آپ اپنی پڑھ رہے ہیں، اور رحمت بخشش کی دعا آپ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز صرف اللہ کی پڑھو، غیر اللہ کی نہ پڑھو۔ آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں، دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ سکھانے والا تو وہ جیسے سکھائے، جیسے سمجھائے، جیسے سلجھائے، جیسے بتائے ویسے ہی پڑھنی، ہمارا اپنا تو ہے کوئی نہیں۔ آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بخشش اپنی طرف کرتے ہیں، ربنا اغفر لی، میری بخشش فرما، اپنی رحمت بخشش کی چادر میں مجھے چھپا لے۔ اب یہ بات غور طلب ہے، یہ الفاظ قرآن مجید کے ہیں، یہ کسی عالم کے، مفتی کے، ملا کے، حضرت علامہ کے الفاظ سکھائے ہوئے یہ اس رحمان کے ہیں جس کے یہ مخلوق ہے۔ ایک ایک لفظ میں آپ کو قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آگے فرمایا اپنی بخشش مانگنے والے جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اب کچھ بخشش اس کے لیے مانگ لے۔ ولی والدی، مولا جس طرح تو بخششوں کی بہار میں، بخششوں کی چادر میں، بخششوں کے انوار میں مجھے چھپانا چاہتا ہے، اکیلے نہ چھپا، میری ماں کو بھی چھپا لے، میرے باپ کو بھی چھپا لے۔ پڑھ اپنی نماز رہے ہیں، دے دعا کسی کو رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اس نماز کا لطف کیسا ہوگا جب آپ اتحیات میں پہنچتے ہوں گے۔ اس لیے جب اتحیات میں پہنچے، رب جعلنی پر پہنچے، صبر سے کام لیا کریں۔ اب میں مولا کے در پر بیٹھا ہوں، لے کے ہی جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا امتی مانگے رب دے کوئی نہ، یہ تو وعدہ ہی اس نے کوئی نہیں کیا۔ اس نے تو وعدہ یہ کر رکھا ہے، محبوب ان سے کہا کرے مانگو مجھ سے، اگر جوتی ٹوٹ جائے اس کو گانٹھنے کے لیے تمہیں کوئی دھاگا بھی نہیں ملتا، وہ بھی مجھ سے مانگا کرو، شرماتے کیوں ہو؟ اس کی تو غیرت اس طرح کی ہے۔ آگے سنیے، آگے پھر اتنی بات نہیں فرمائی کہ فرمایا اپنے لیے تو نے مانگ لیا، اپنی ماں کے لیے بھی مانگ لیا، اپنے والد کے لیے بھی مانگ لیا، تیری ذات بھی ہو گئی، ماں باپ بھی ہو گئے، تیری اولاد ہو گئی، یہ تیرا گھر ہو گیا۔ جن کو میں چھپانا چاہتا ہوں وہ تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا۔ اب اس کی رحمت دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے۔ ماں ہو تو زیادہ یہ کہتی پترا اپنا خیال کر، اسے غیر کے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ پیر صاحب ہوں انہیں اپنے مریدوں سے، سالکین سے غرض ہوتی، انہیں کسی اور شیخ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آج کل کا دور ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کریم کا کرم دیکھیے، فرمایا اپنے لیے مانگ، اپنے بچوں کے لیے مانگ، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ۔ وہ یہاں جا کے خاموش نہیں رہتا، آگے کیا فرماتا جب تک قیامت میدان محشر بپا نہیں ہوتا اور میزان لگایا نہیں جاتا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوتا، تو سارے میرے محبوب کے غلاموں کے لیے یہ بھی دعا کیا کر کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالی حساب ہونے تک تیری بخشش اتنی چلتی رہے کہ تیری بخشش سے باہر کوئی نہ جائے، ہر کوئی تیری بخشش کی بہار میں آ جائے۔